میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحان دینے والے طلباء و طالبات متوجہ ہو جائیں۔ امتحان کی تیاری کیسے کرنا ہے، یہ اہم 14 پوائنٹ پر مشتمل جو ہے گفتگو آپ سے میں کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ امتحان میں بھرپور شاندار نمبر حاصل کر سکیں گے۔ انسان کی کسی بھی شعبے میں کامیابی کے لیے 3 بنیادی باتیں یاد رکھیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلا چیز ہمت، دوسرا حکمت، تیسرا محنت۔ ہمت کبھی نہیں ہارنا ہے اور حکمت کرنا ہے اور آپ نے خوب محنت کرنا ہے۔ دوسرا اہم بات، نظام الاوقات بنائیں باقاعدہ طور پر، کہ بغیر نظام الاوقات کی تیاری آپ کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے صبح 8 بجے سے آپ نے تیاری کرنا ہے تو 8 سے 9 تک آپ اسلامیات رکھیں، 9 سے 10 تک انگلش رکھیں، 10 سے 11 تک میتھ رکھیں، 12 سے 1 تک کیمسٹری رکھیں، 1 سے 2 تک فزکس رکھیں۔ اس طرح آپ نے باقاعدہ جتنا آپ نے تیاری کرنا ہے اتنی ہی جو ہے آپ نے اس کا نظام الاوقات بنانا ہے۔ ایک چارٹ بنائیں، وہ دیوار پر لگائیں، وہاں پر آپ اس کے مطابق تیاری کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی کے ساتھ جو ہے آپ نے تیاری اس طرح کرنا، گھر میں کرنا ہو تو ایک اسٹڈی روم مختص کرنا ہے، یعنی کہ کچن میں، مہمان خانے میں تیاری نہیں کرنا ہے۔ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، 1 ہو 2 ہو، اسٹڈی روم بنے، مطالعہ کا کمرہ مخصوص ہونا چاہیے، وہاں پر کسی کا عمل دخل نہ ہو، آپ نے وہاں پر تیاری کرنا ہے۔ اور تیسری اہم چیز ہے رات کو 12 بجے کے بعد آپ سو جائیں اور صبح نماز کے لیے اٹھیں، نماز پڑھیں، تھوڑا سا قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد آپ پیپر کی تیاری کریں، جس دن پیپر دینا ہو، جو پیپر آپ نے دینا ہو اسی پیپر کی تیاری کرنا ہے۔ یہ تحقیق سے ثابت ہے کہ دیگر اوقات سے زیادہ صبح کے ٹائم پر بچوں کو زیادہ سے زیادہ وہ سوالات کے جوابات یاد کر سکتے ہیں۔ دیگر اوقات میں آپ نے 1 سوال یاد کرنا تو صبح آپ 3 سوال آرام سے یاد کر سکیں گے، یہ میرا تجربہ تحقیق ہے۔ اچھا جی، چوتھا نمبر پر، نمبر 4 صبح، اچھا جی، نمبر 4 پر امتحان کے لیے جانے سے پہلے 1 گھنٹہ آپ آرام کریں، تھوڑا سا آپ نے اس میں وقفہ کرنا ہے۔ اچھا جی، 6 نمبر، امتحان کے لیے گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد کلمہ تمجید پڑھ کر دائیں قدم گھر سے باہر نکل کر آپ امتحان ہال کی طرف، امتحان سینٹر کی طرف روانہ ہو جائیں اور ہاتھ میں تھوڑا سا صدقہ لے کر جائیں، یہ بھی مزید اس کے لیے افیکٹو ہوگا۔ لیکن تو روٹی کا تھوڑا ٹکڑا، ایک چپاتی یا 10 روپے جو بھی ممکن ہو سکے آپ تھوڑا صدقہ لے کر جائیں، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ 7واں نمبر، امتحان حال میں وقت سے پہلے آپ کو پہنچنا چاہیے، تاخیر نہ ہو۔ تاخیر سے پہنچنے سے جو ہے آپ کو بعد میں وہاں پر کنفیوز ہوگا، ذہنی اذیت کا آپ شکار ہو جائیں گے، مسئلہ مسائل ہوں گے۔ 8واں نمبر، امتحان کے لیے جاتے وقت اور حال میں بیٹھتے وقت ہر قسم کے خوف کو دل و دماغ سے نکالنا ہے، آؤٹ کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ میں نے ہر سوال کے جواب آسانی کے ساتھ حل کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ 9واں نمبر، امتحانی پرچے پر موجود رول نمبر، اپنا سکپ نمبر، مضمون، تاریخ اور جو کچھ اس میں جو ہدایت ہے، آج کل جو بورڈ کے مطابق کچھ اور ہدایت ہیں، وہ آپ وہاں ویب سائٹ پر دیکھیں کہ یہ کس طرح حل کرنا ہے، دوسرا کس طرح وہ ان کو لکھنا ہے، وہ آپ وہاں پر دیکھیں۔ لیکن اہم چیز جو 3 ہے، عموماً بچے جو ہے رول نمبر آخر میں رکھتے ہیں، مضمون نہیں لکھتے ہیں، تو اس طرح وقت ختم ہوتے ہیں تو یہ مسائل ہوتے ہیں، یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ 10واں نمبر، پیپر لکھنے سے قبل شروع کرتے ہی جب آپ پیپر پر قلم وہاں پر رکھیں گے، اس کا آغاز کریں گے تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر کام کا آغاز کرنا ہے، پیپر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون،
یہ پڑھیں گے تو اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے، آپ کا قلم انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے، آپ کے دل و دماغ جو ہے حاضر رہیں گے۔ 11واں نمبر، کسی بھی سوال کے جز کو یاد نہ ہو تو بھی خالی نہیں چھوڑنا ہے، کچھ نہ کچھ اسی جواب کے مربوط آپ نے لکھنا ہے، وہ بھی آپ کے ذہن میں اگر نہ اور بھی جو ہے اسی پیپر سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ نہ کچھ آپ وہاں پر آپ لکھیں، اس کو خالی کبھی چھوڑ کر نہ آ جائیں۔ 12 نمبر، 12 پوائنٹس، وقت کا خیال رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ جواب ایک دو جز یا ایک جواب رہ جائے اور آپ کا وقت ختم ہو جائے، اس کا بھی آپ نے باقاعدہ ذہنی طور پر ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ 13واں نمبر، اگر پیپر لکھنا وقت سے پہلے ختم ہو جائے تو دوبارہ جو رہے پیپر کی نظر ثانی کرنا ہے کہ کہیں پر کوئی جواب تو یا جز تو رہ تو نہیں گیا ہے، کہیں پر جو ہے رول نمبر یا دیگر اسکپ نمبر ان کو لکھا نہیں رہے گا، پورا اول سے آخر آپ اس کا نظر ثانی کریں، جلدی گھر آنے کی فارغ ہونے کی آپ کوشش کبھی نہ کریں۔ 14واں نمبر، پیپر ختم ہونے کے بعد آپ شکر الحمدللہ پڑھیں۔ پیپر پر جو ہے کسی قسم میں عموماً بچے کے شعر لکھتے ہیں اور نمبر دینے والے کے لیے وہاں پر کوئی دعا لکھتے ہیں، اس قسم کی دعا یا کلمات یا شعر بیر وغیرہ آپ نے وہاں پر نہیں لکھنا ہے۔ یہ ہے 14 اہم باتیں جو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلباء کے لیے میں نے یہاں پر آپ سے گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ شاندار نمبر حاصل کر کے ملک و قوم کی، اپنے والدین کی آپ خدمت کر سکیں گے۔